خدا یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں خدا کا خادم پاسٹر آصف آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں عیدوں کے تعلق سے عیدوں کی سیریز کو لے کر جو فیسٹیولز ہیں جو یہودی عیدیں مناتے ہیں ان کے تعلق سے ایک اور سیریز کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس سیریز میں عزیزوں میں آپ کو پہلے جو جوئش عیدیں تھیں، جو خداوند کی عیدیں تھیں جن کو جوئش قوم کو بنی اسرائیل کو خدا نے منانے کا حکم دیا، اور ہر ایک عید کی ایک روحانی وجہ تھی، اس میں ایک روحانی اسرار تھا خدا کا، اور ان تمام 6 عیدوں کو پہلی 6 عیدوں کو میں بیان کر چکا ہوں۔ آج میں 7ویں یعنی آخری اس سیریز کی عید کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور اگر آپ میرے پچھلے پروگرام دیکھیں تو اس میں میں نے عیدوں کے تعلق سے جو اس سلسلے کو شروع کرتے ہوئے جو پہلی پروگرام ریکارڈ کیا تھا اس میں تعلیمی سلسلے میں نے ان عیدوں کے تعلق سے ایک تعارف بیان کیا، اور اس تعارف میں نے یہ بھی بتایا کہ ایکچولی بنی اسرائیل جو ہیں وہ 2 اور عیدیں مناتے ہیں، لیکن وہ چونکہ خداوند نے مقرر نہیں کی تھی بلکہ بنی اسرائیل کے بزرگوں نے بعد میں مقرر کی، جن میں ہم دیکھتے ہیں عید تجدید اور عید پوریم۔ آستر ملکہ کے تعلق سے بھی ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ان کو منانے کی کیوں خاص طور سے بنی اسرائیل قوم کو ہدایت کی گئی بزرگوں کی طرف سے، کیونکہ خدا نے بہت بڑی نجات اپنی قوم کو دی، اور اس لیے انہوں نے عید تجدید اور عید پوریم کا بھی اہتمام کیا تھا۔ ہم نے ان 2 عیدوں کو ٹچ نہیں کیا تھا۔ ہمارا اصل جو سلسلہ تھا وہ خداوند کی 7 عیدیں تھی جو خدا نے موسیٰ کی معرفت شریعت میں بنی اسرائیل قوم کو دی تھی، اور ان تمام عیدوں کو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ آج 7ویں عید کو بیان کروں گا۔ پہلی عید ہم نے دیکھی تھی کہ روحانی طور پر اس کا کیا مسیحی زندگی پر اطلاق ہوتا ہے۔ پہلی عید تھی عید فصح کا برا قربان کیا جاتا تھا، اور یسوع مسیح جو حقیقی فصح کا برا ہے اس نے قربانی دے دی ہے۔ اب کسی اور فصح کے برے کی ضرورت نہیں، کسی اور ایسی قربانی کی ضرورت نہیں، اور اگر اب بھی کوئی آپ کو ایسی عیدیں منانے کا کہتا ہے تو وہ مسیح کی حقیقی اور سادہ تعلیم سے منحرف ہے اور آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ آج بہت سارے ایسے فرقے ہمارے درمیان موجود ہوئے ہیں جو اس طرح کی غلط تعلیمات دیتے ہیں اور مسیحیت کی سادگی کو بالکل ہٹا کر کسی اور جانب رخ کر رہے ہیں، موڑ رہے ہیں، اور ہر بات کو پیگنزم میں اور غیر مسیحیت یا غیر یہودی یا غیر ببلیکل قرار دے کر جو مسیحی اقدار ہیں جس میں تمام مسیحی فرقے متفق ہیں، جو ہماری پہچان ہے، جو ہماری ٹریڈیشنز ہیں، روایات ہیں، ان سے منحرف کر کے تو کسی اور طرح کی تعلیمات کی طرف راغب کر رہے ہیں۔ حالانکہ یسوع مسیح نے ایسا کبھی کچھ نہیں، اس نے سادگی کی تعلیم دی، اس نے کہا حکموں کو مانو، اور اس نے کبھی اس طرح کی غلط ملت تعلیمات کو گڈمڈ نہیں کیا، مکس اپ نہیں کیا۔ لیکن آج بہت سے لوگ میں نے دیکھا کہ کلیسیا کو گمراہ کر رہے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو ایک موقع پر یسوع مسیح سے شاگردوں نے پوچھا کہ خداوند جو تو باتیں کہہ رہا ہے کہ اخیر دور میں یہ ہوگا وہ ہوگا، بڑی تباہیاں ہوں گی، قوم پر قوم چڑھائی کرے گی، بتیرے جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے ہوں گے، اور اس طرح سے تو یہ سب باتیں کب ہوں گی ہمیں بتا۔ تو یسوع مسیح نے انہیں یہ کہا، جو ہی اس نے جواب شروع کیا تو اس نے کہا خبردار کوئی تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے گمراہی عروج پر ہوگی۔ یسوع مسیح کے خود اپنے الفاظ ہیں کہ بتیرے جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے ہوں گے، اور اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں گے۔ اب برگزیدہ وہ ہیں جو کلام کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ان میں بہت پریکٹسنگ کرسچنز بھی ہو سکتے ہیں، کلیسیا کے عہدیدار بھی ہو سکتے ہیں، بہت حد تک کئی مرتبہ خادمین بھی ہو سکتے ہیں جن کو
یہ جو اخیر وقت کے اٹھے ہوئے جھوٹے مسیحی ہیں، جن کی اپنی زندگیوں میں کوئی گواہی نہیں، جن کی اپنی زندگیاں گمراہی اور تاریکی میں گم ہیں اور لوگوں کو تعلیم دینے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. میں خادمین کی بات نہیں کر رہا، ہم نے ایک دوسرے کو ایکنالج کرنا ہے. اچھی تعلیم جب آپ کو جہاں سے ملے آپ اس کو پک کرو. تو لیکن بہت سے ایسے جھوٹے گمراہ کرنے والے بھی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو ایک زمانے کو گمراہ کیے جا رہے ہیں. تو ان سے ذرا محتاط رہیں. آپ دیکھیں کہ مسیح کی تعلیم کیا کہتی ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. میں نے ان تمام عیدوں پر فردن شارٹ مختصراً بیان کیا کہ کلام میں ان کے کیا کیا کہاں کہاں حوالے تھے، اور نئے عہد نامے میں ہمیں کلام کے کون کون سے حوالے ان کے تعلق سے سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور کس طرح یہ مسیح میں یہ عیدیں وقتاً فوقتاً پوری ہوئیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں دوسری عید جو کہ عید فطیر تھی، اور یہ عید بھی مسیح میں پوری ہو چکی ہے. یسوع مسیح جو ہے وہ پاک عشاء کی صورت میں اب ہمیں اس کے لہو اور اس کے بدن میں شریک ہونے کی ضرورت ہے، نہ کہ کسی فطیری عید کی اب ضرورت رہی. پھر ہم پہلے پھلوں کی عید دیکھتے ہیں، اور یسوع مسیح جو ہے وہ پہلا پھل ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا پھل ہے، وہ بھی مسیح میں پوری ہو چکی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ چوتھی عید جس کو ہفتوں کی عید کہتے ہیں اور عید پینتیکوست بھی کہتے ہیں، پینتیکوست کی عید، اور روحانی اور نبوتی طور پر یہ عید بھی مکمل ہو چکی ہے. روح القدس اب اس دنیا میں ہے، ایمانداروں کے وسیلہ سے روح القدس کام کر رہا ہے. اگر ابلیس کام کر رہا ہے تو خدا کا روح بھی کام کر رہا ہے. اگر ابلیس کے فرشتے کام کر رہے ہیں تو خدا کے فرشتے بھی کام کر رہے ہیں. خدا کا کلام کام کر رہا ہے. جہاں بدی بڑھتی ہے وہاں فضل اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور خدا کا روح ابھی متحرک ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ ابلیس بالآخر ہارا ہوا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے صلیب پر اس کا برملا تماشا بنایا، اور خدا کے بیٹے یسوع المسیح کی صلیب ہمیں تمام گناہوں سے رہائی دلاتی ہے. کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے. صلیب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یسوع مسیح جو جڑ دیا گیا وہ ہمارے گناہوں کی خاطر جڑ دیا گیا. صلیب پر ہمیں چڑھنا تھا، لیکن صلیب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یسوع مسیح نے کفارہ دیا، وہ موا تاکہ ہم زندگی پائیں. تو صلیب کا پیغام جو ہے وہ ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہمارے نزدیک، نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پانچویں عید جو ہے نرسنگوں کی عید ہے. روحانی طور پر ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ اس کا مسیحی زندگی میں کیسا اطلاق ہوتا ہے. اور یہ عید جو ہے ایک بھید تھا جو عہد عتیق کے کاہن نہ سمجھتے تھے کہ فیوچر میں یہ کس چیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے. مگر اب کلیسیا کا دور ہے، یعنی فضل کا دور ہے، اور ہمیں حقیقی اور مقرب فرشتے کے نرسنگے کے منتظر رہنے کی ضرورت ہے، اور ابھی اس کا روحانی اطلاق ہونا باقی ہے. اور ہم پہلے کرنتھیوں اس کے 3 باب میں بھی دیکھتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے یہ حوالہ بھی پڑھتا چلوں، کیونکہ میں آپ کو 5ویں عید کے تعلق سے ہلکا سا لبے اب بتا رہا ہوں، لیکن بہتر ہے کہ آپ میرے پچھلے ریکارڈڈ پروگرامز میں جا کر آپ ان عیدوں کے تعلق سے ضرور پڑھیں اور دیکھیں کہ وہاں پر خدا نے کس طور سے ہمیں ان روحانی بھیدوں سے آگاہ کیا ہے. تو 3 باب کی 16 آیت پہلا کرنتھیوں لکھے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو، خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک روح القدس اٹھایا نہیں گیا، تو ابھی تک اس عید کا باقی ہونا ضرور ہے، کیونکہ یہ وہ عید تھی جب نرسنگے بجائے گئے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے کوہ سینا پر سے صعود کر گیا، اور یہ وہ وقت ہے کلیسیا کے اٹھائے جانے کا. جب کلیسیا اٹھائی جائے گی، نرسنگا آخری پھونکا جائے گا. جب روح القدس اٹھا لیا جائے گا تو آف کورس روح القدس
جو ہے کلیسیا میں رہتا ہے. کلیسیا جو ہے اس کی سکونت کی جگہ ہے. تو جب کلیسیا ریپچر ہوگا، کلیسیا اٹھا لی جائے گی، تو روح القدس بھی اس کے رہنے کی کوئی جگہ نہ ہوگی، کیونکہ وہ آلریڈی کلیسیا میں رہتا ہے. جب کلیسیا نہیں ہوگی تو پھر آٹومیٹکلی روح القدس بھی اٹھا لیا جائے گا. تو پھر ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں چھٹی عید، جو کہ عید کفارہ تھی، جو لاسٹ ٹائم میں نے 1 فروری کو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. اور میں ایک معذرت بھی چاہوں گا کہ میں کچھ ایسے ضروری پروگرامز کی وجہ سے 7ویں عید میں تھوڑا سا یہ 4 ہفتوں کا گیپ آ گیا، میں اس کو کنٹینیو نہ کر سکا. اس دوران میں مجھے 1-2 اور پروگراموں کو دیکھنا تھا. اس کے علاوہ کچھ ایسی مصروفیات رہیں جن کے وجہ سے میں آخری عید کو بیان نہ کر سکا، اور آج خداوند نے یہ ممکن کیا کہ میں اس عید کا بھی بھید ریکارڈ کروں. تو چھٹی عید جو تھی وہ عید کفارہ یا اٹونمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، یہ کفارہ کی عید ہے. اور روحانی طور پر یہ عید جو ہے، اٹونمنٹ کی عید جو ہے، یہ عید یسوع مسیح کی آمد ثانی کی طرف اشارہ کرتی ہے. یعنی روحانی طور پر اس کا بھی ابھی ہونا باقی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح دوبارہ آئے گا تب یہ وہ دن ہوگا جب یہودی بقیہ جو ہے، جو روحانی طور پر فی الوقت یسوع مسیح کے دشمن ہیں اور یسوع مسیح کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور یسوع مسیح سے نفرت کرتے ہیں اور بڑی کوششیں کرتے ہیں مسیحیت میں خلل پیدا کرنے کی، تو جب یسوع مسیح آئے گا تو یہودی بقیہ کے لیے حقیقی کفارہ کا دن ہوگا. یہ یہودی بقیہ کے لیے حقیقی اٹونمنٹ کا دن ہوگا. تب وہ اسے دیکھیں گے جسے انہوں نے چھیدا تھا، اور وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اسے اپنا مسیحا قبول کر لیں گے. ہم اس کے تعلق سے دیکھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں کہ رومیو اور زکریا کے حوالے جو ہیں، رومنز 11 باب اس میں اس کی طرف اشارہ دیا گیا ہے، اور زکریا 12 باب اور اس کی 10ویں آیت میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو اب ہم چلتے ہیں عید خیام، جو کہ آخری عید ہے، یہودی عید یا خداوند کی عید، The Feast of Tabernacles. اسے عید خیام اردو میں ہم کہیں گے، یا عید سکات بھی کہتے ہیں، جسے انگلش میں ہم The Feast of Sukkot کہہ سکتے ہیں. اس کا حوالہ ہمیں احبار میں ملتا ہے. میں آپ کے سامنے یہ حوالہ پڑھوں گا، احبار 23 باب اور اس کی 33 سے 36 آیات. یہ 4 آیات میں خاص طور سے پڑھوں گا، اور اس کے بعد پھر میں 2 اور آیات 42 اور 43 آیت، یہ 2 آیات پڑھوں گا. تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ اسی 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ سے لے کر 7 دن تک خداوند کے لیے عید خیام ہوگی. پہلے دن مقدس مجمع ہو، تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا. تم 7 دن برابر خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا. 8ویں دن تمہارا مقدس مجمع ہو، اور پھر خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا. وہ خالص مجمع ہے، وہ خاص مجمع ہے، اس میں تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا. اور پھر 42 آیت سے لکھا ہے، 7 روز تک تم برابر سائبانوں میں رہنا. جتنے اسرائیل کی نسل کے ہیں سب کے سب سائبانوں میں رہیں، تاکہ تمہاری نسل کو معلوم ہو کہ جب میں بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کر لا رہا تھا تو میں نے ان کو سائبانوں میں ٹکایا تھا. میں خداوند تمہارا خدا ہوں. تو عزیزو، یہ عید جو ہے، عید خیام یا عید سکات، یہ عید بھی جیسے پچھلی عیدوں کے ہم نے یہودی کیلنڈرز کو بھی دیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گریگورین کیلنڈرز کو بھی دیکھا کہ جو گریگوری کیلنڈر کے مطابق یہ کون سے مہینے اور کن تاریخ میں ہوتی ہے. تو یہودی کیلنڈر کے مطابق جو ان کا تشری مہینہ ہے، اور جو ہمارے اس انگلش کیلنڈر کے مطابق سپٹمبر یا اکتوبر کے درمیان آتا ہے، سپٹمبر اکتوبر، اس کی 15 سے 22 تاریخ تک پورے ایک یہ ہفتے تک، یعنی کہ پورے 8 دن تک اس عید کو منایا جاتا تھا یا جاتا ہے. اور یہ اس ایک مہینے میں جو سالانہ 7 عیدیں تھیں، ان میں سے تیسری، جبکہ تمام 7 عیدوں میں سے آخری عید ہے، کیونکہ اسی ایک تشری کے مہینے میں پہلی 2 اس سے پہلے بھی
5ویں اور چھٹی عید بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسی مہینے میں ہوتی ہے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عید خیام بھی اسی مہینے میں ہوتی ہے، لیکن یہ سپٹمبر اکتوبر میں 15 سے 22 تاریخ تک اس کا دورانیہ ہے. اور یہ عید جو ہے یہ تمام سالانہ عیدوں میں سے یہ آخری عید ہے. اب اس عید میں جیسے کہ ہم نے حوالے میں پڑھا کہ بنی اسرائیل کے تمام مرد جو ہیں، تمام میل جو ہیں، وہ چاہے کسی بھی سٹی میں، کسی بھی کنٹری میں تھے، کسی بھی جگہ ہوتے ہیں، تو ان کا یروشلم میں حاضر ہونا ضرور ہوتا تھا، لازم ہوتا تھا. اور عبرانی میں اس عید کو سکات کہتے ہیں، جو سینا کے بیابان میں شروع ہوئی. بیابان کے سینا کے جو کوہ سینا کا جو ارد گرد کا بیابان تھا، جہاں بنی اسرائیل خیمہ زن تھے، خیموں میں ٹھہرتے تھے، وہاں پر خداوند نے اس کے شروع کرنے کا حکم دیا. لیکن روحانی طور پر یہ کس چیز کو ریپرزینٹ کرتی تھی، اس کو ہم آگے چل کر دیکھیں گے، کیونکہ ہر ایک چیز روحانی طور پر بائبل میں یسوع مسیح سے علاقہ ہے، مشتق ہے، جڑی ہوئی ہے. کیونکہ بائبل کا جو مین ٹاپک ہے وہ یسوع مسیح کا کفارہ، اس کی نجات ہے، اور انسان کو اس کو روحانی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ یاد رکھیں، بہت سے لوگ، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہمیں خادموں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس بہت سا انٹرنیٹ پہ بھی مواد موجود ہے. لیکن عزیزو، بات یہ ہے کہ مواد تو موجود ہے، لیکن جب تک آپ کو کوئی سمجھائے نا. اعمال میں آپ نے حبشی خوجے کی مثال پڑھی ہوئی ہے، حبشی خوجے کا حوالہ پڑھا ہوا ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حبشی خوجہ یسایہ کا صحیفہ پڑھتا جاتا ہے، اور فلپس اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے. تو اس نے کہا یہ کیوں کر مجھ سے ہو سکتا ہے جب تک کہ کوئی مجھے ہدایت نہ کرے. تو جب تک کہ کوئی مجھے ہدایت نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنا آپ کو ہدایت نہیں کر سکتا. پڑھنے سے آپ صرف پڑھیں گے جب تک کہ کوئی اس کو ایکسپلین نہ کرے. آپ کو گوگل سے، انٹرنیٹ سے بہت سا مواد مل سکتا ہے، لیکن آپ کو ہدایت کون کرے گا؟ تو بات یہ ہے کہ خادموں کی ضرورت ہے کہ وہ سمجھائیں، ایکسپلین کریں، تب آپ کو کلام کی صحیح تشریح سمجھ آئے گی. لیکن اگر کوئی آپ کو ایکسپلین نہیں کرتا تو آپ اس کو پڑھ کے خود سے اس کی ہو سکتا ہے غلط تشریح، غلط سمجھ رہے ہوں. اسکولوں میں بچوں کو، کالجز میں بچوں کو کتابیں بھی ملتی ہیں، لیکن جب تک کہ ان کو ٹیچر سمجھائیں نا. تو اس لیے اس سسٹم کو سمجھنے کے لیے، خدا کے کلام میں سے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں خادموں کی ضرورت ہے. اب یہ عید جو ہے، کفارہ کی عید جو تھی، اٹونمنٹ کی عید جو ہے، جو چھٹی عید ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اس کے 5 روز کے بعد ہوتی ہے. اور یہ سال کے آخر میں فصل کی کٹائی کی عید بھی کہلاتی تھی، کٹائی بھی کہلاتی ہے. اور اس میں لوگوں کو گھروں سے باہر خیموں میں تمبو لگا کر یا جھونپڑیاں بنا کر یا ٹینٹ لگا کر رہنا پڑتا. اور اس میں وہ بیابان کے 40 سالہ سفر کی یادگار مناتے، جیسا کہ ابھی ہم نے احبار 23 باب اور اس کی 42 اور 43 آیت میں بھی دیکھا ہے کہ یہ تیری نسل کی یادگاری کے لیے ہوگا، تاکہ ان کو یاد رہے کہ خدا نے کیسے ان کو بیابان میں سے نکالا اور کس طرح سے ان کو موعودہ ملک کے اندر وہ لے کر آیا. یہ عید جو ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑے اجتماع کے طور پر منائی جاتی ہے. اور اس میں جیسے کفارہ کی عید ہے، ان میں جو ایک غمناک پہلو تھا، ایسا پہلو اس عید میں نہیں، بلکہ یہ عید جو ہے یہ بڑی خوشی سے منائی جاتی. اور اس کو ایک آؤٹنگ، پکنک بھی کہہ سکتے تھے کہ لوگ
آؤٹنگ کے طور پہ خیمے لگاتے اور ان کو پتہ ہوتا خوشی کا دن ہوتا، اور یہ چھوٹے بڑوں سب میں مقبول عید ہے، خاص چھٹی اور خاص اہتمام کیے جاتے ہیں آج کل اس عید کے لیے۔ لیکن اس عید کے ساتھ جو تاریخی طور پر ہیں دو بہت بڑے واقعات بڑے منسوب ہیں گہرے طور سے، اور ایک جو واقعہ ہے وہ ابھی فیوچر میں آنے والا کمنگ ڈیز میں جو ہے اس سے اس کی امید ہے، ہوپ ہے، تو اس لیے اس عید کا روحانی طور پر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلا جو تاریخی واقعہ اس عید کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے یا منسوب ہے وہ مسیح کی پیدائش سے کم و بیش 1000 سال قبل، یعنی 1005 کاف میم میں 15 تشری یعنی اسی عید کے ہی دن عید خیام کے روز سلیمان کی جو ہیکل ہے وہ مخصوص ہوئی تھی، اس کو مخصوص کیا گیا تھا، اور یہ بڑا خاص دن تھا۔ پہلی ہیکل سلیمان کے دور میں اس کو مخصوص کیا گیا، اور وہ ایگزیکٹلی عید خیام کے ہی روز ہوئی۔ یہ بہت بڑا تاریخی واقعہ ہے، ہسٹوریکل، روحانی طور پر بھی، اسپرچولی بھی یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کا حوالہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دوسرے تواریخ اور اس کے 5ویں باب میں اس کا حوالہ آپ کو مل سکتا ہے، دوسرا تواریخ اس کا 5واں باب اور اس کی 23 آیت میں۔ تو جب وہ پہلے واقعے میں جب ہیکل کو مخصوص کیا گیا، اس وقت تمام کاہن اور تمام کاہنوں کے جو بیٹے اور بھائی تھے، جتنے بھی ان کے کلوز تھے، خاص طور سے کاہن، ان کے بیٹے اور ان کے بھائی، وہ سب کتانی کپڑوں سے ملبس ہو کر، کتانی کپڑے پہن کر، خاص لباس پہن کر مذبح کے مشرقی سرے پر کھڑے ہوئے برپت اور جھانج اور ستار لے کر بڑی گہری طور سے پرستش کر رہے تھے، اور 120 کاہنوں کی جماعت جو ہے وہ نرسنگیں پھونک رہے تھے۔ تو اس ساری پرستش کے دوران ایک عجیب روحانی ماحول تھا اور ایک عجیب بلند ترین روحانی معیار پیدا ہوا کہ خدا کا ابر چھا گیا۔ یہ بہت بڑا تاریخی واقعہ ہے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حوالے میں، ہم خود ہی دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا اس دور میں اس وقت کیا ہوا کہ کوئی بھی خدا کے روح کی حضوری کی سبب سے اپنے پاؤں پر کھڑا نہ رہ سکا۔ تو دوسرا جو حوالہ، یہ پہلا حوالہ اس کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے واقعہ۔ دوسرا تاریخی طور پر بہت بڑا جو واقعہ اس عید کے ساتھ منسوب ہے، اس عید کے ٹائم پہ تشری مہینے کے اندر منسوب ہے، وہ دوسرا جو ہے وہ دوسری ہیکل کی مخصوصیت۔ یہ ایک بڑے بھید کی اور بڑی ہی معنی خیز بات ہے کہ پہلی جو ہیکل ہے وہ سلیمان کے وقت عید خیام کے روز مخصوص ہوئی، اور پورے 490 سال کے بعد، کم و بیش ہم کہہ سکتے ہیں کہ 515 کاف میم میں 490 5 صدیوں کے بعد دوبارہ ہیکل مخصوص کی گئی، جو عزرا کاہن کے وسیلے سے ہوئی، اور یہ بھی عید خیام ہی کے روز مخصوص ہوئی، اور اس کا حوالہ ہم پہلے سلاطین اس کے 8ویں باب اور اس کی 45 آیت میں دیکھ سکتے ہیں، اور نہمیہ کی کتاب اس کے 8ویں باب میں ہم دیکھ سکتے ہیں 14 سے 18 آیات کے درمیان ہمیں یہ ملتا ہے کہ دوسری ہیکل بھی یہ خدا کا ایک اپنا نظام تھا، ایک انتظام تھا کہ کس طور سے ایگزیکٹلی اسی عید کے عین موقع پر ہیکل کو مخصوص کیا گیا، اور پھر دوبارہ ہیکل کو پھر سے مخصوص کیا گیا۔ اب جو تیسرا واقعہ ہے وہ بڑا مسیحیوں کے لیے بڑا خاص واقعہ ہے، جس کا فیوچر کے ساتھ تعلق ہے، مستقبل کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی میں عید خیام کا ہونا۔ تمام 7 عیدوں میں جو روحانی ہم نے پہلو دیکھا وہ ڈفرینٹ، یہ جو 7ویں عید ہے اس کا جو روحانی پہلو ہے یہ ان سے بالکل ڈفرینٹ ہے، اور یہ واحد عید ہے باقی تمام عیدوں کا یا تو یسوع مسیح کے دور میں وہ ہو چکی ہیں، یا جیسے خیموں نرسنگوں کا پھونکا جانا اور روح القدس کا کلیسیا کا اٹھایا جانا، ان کا ابھی فیوچر میں ہے، لیکن
تعلق ہے، لیکن جو 7ویں عید ہے اس کا مسیح کی بادشاہی میں منایا جانا ہے باقی ابھی۔ مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کے دوران یہ جو عید ہے بڑی دھوم دھام سے منائی جائے گی، اور مسیح کا حکم جو ہے بطور ابدی بادشاہ تمام قوموں کے لیے صادر کیا جائے گا۔ مسیح ابدی فار ایور کنگ آف دا کنگز، جو حقیقی بادشاہ اپنے جلال کے اندر ہے، اس وقت اس کا یہ حکم تمام دیگر قوموں کے لیے جاری کیا جائے گا۔ اس کا حکم صادر ہوگا کہ تمام غیر قومیں تمام کی تمام عید منانے کے لیے یروشلم میں آئیں، اور اگر وہ نہ آئیں تو پھر ان کے لیے سزا کا حکم ہے۔ یہ ابدی بادشاہ کی طرف سے ہوگا، اور اس کا ذکر ہمیں زکریا کی کتاب اور اس کے 14 باب اور اس کی 16 سے 19 آیات کے درمیان ملتا ہے۔ تو اب غور طلب یہ بات ہے کہ بھلا غیر قوم میں، یہ تھوڑی سی کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ یسوع مسیح کی بادشاہی جو 1000 سالہ شروع ہوگی اس میں یہ عید منائی جائے گی، خوشی سے اس کی قوم منائے گی، اس کے لوگ، اس کے برگزیدہ، اس کے چنے ہوئے، اس کے نجات پانے والے لوگ جو ہیں وہ منائیں گے، تو بھی غیر قوموں کے لیے بطور بادشاہوں کے بادشاہ یسوع مسیح کیوں یہ حکم صادر کرے گا، اور پھر کیوں اتنی سختی کی جائے گی کہ غیر قومیں بھی اس عید میں شامل ہوں، اور اگر نہ ہوں تو ان کو سزا دی جائے گی؟ یہ کیا بھید ہے؟ اس میں جو غور طلب بات یہ ہے کہ اس عید کی ایک خاص اہمیت ہے جو غیر قوموں میں بھی ضروری ہے، کہ وہ مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی میں اسے منانے کے لیے یہودیوں کے ساتھ یروشلم میں کیوں لازم حاضر ہوں۔ وہ قومیں جو ان کی رسموں اور عیدوں سے واقف نہیں، وہ کیوں اس عید کو منائیں، یا وہ قومیں جو ان سے نفرت رکھتی ہیں وہ کیوں اس میں شامل ہوں؟ یہ کیا ایسا بھید ہے؟ ایسا کون سا عالمگیر واقعہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی سب قومیں مل کر اس عید کو منانے کے لیے یروشلم میں پہنچا کریں؟ اب ایسا صرف ایک ہی واقعہ ہو سکتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد، جب وہ آئے گا تو سب قومیں اس کے سامنے حاضر ہوں گی، اور اس کی دوسری آمد کے دوران 1000 سالہ بادشاہت کا آغاز، جیسے ہیکل کا آغاز ایگزیکٹلی اس عید پر ہوا ہے، دوسری ہیکل کا آغاز اس عید پر، اب یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت کا جو آغاز ہے وہ ایگزیکٹلی اس عید کے دوران این ممکن ہے، جس میں تمام قومیں حاضر ہوں گی، اس کی حضوری میں حاضر ہوں گی۔ اب روحانی طور پر یہ عید خدا کے ازلی اور ابدی وعدے کا عکس ہے، جس کے مطابق ایک بار پھر وہ اپنے لوگوں کے درمیان خیمہ زن ہوگا۔ جو خدا کی حضوری جاتی رہی تھی، اس کا خیمہ اٹھا لیا گیا تھا، اس کا خیمہ اپنے لوگوں کے درمیان نہیں رہا تھا۔ اب اس عید کے موقع پر خدا کا خیمہ جو ہے دوبارہ آدمیوں کے درمیان ہوگا، اور جب وہ دوبارہ اس دنیا میں آئے گا تو وہ بطور بادشاہوں کے بادشاہ آئے گا، اور تمام قومیں اس کے سامنے حاضر کی جائیں گی، اور وہ اپنے لوگوں کے درمیان رہے گا، اور یہ ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ تو روحانی طور پر اس عید کا ہمیں منتظر رہنے کی ضرورت ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اس ساری تعلیم کے وسیلہ سے۔ وقت کی نزاکت کے حساب سے میں نے اس کو شارٹ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے لیے دعا کیجئے گا کہ آنے والے ایام میں، آنے والے اوقات میں مزید خدا کے کلام کی تعلیمات کی باتیں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں اور اس کو شیئر کروں، تاکہ اس ریکارڈنگ کے وسیلہ سے یہ رہتی دنیا تک، یا جب تک خدا کی مرضی ہے، یہ ہر ممکن طور پر لوگوں تک پہنچیں، لوگ کلام سے واقف ہوں، کلام کے بھیدوں کو جانیں، اور یسوع مسیح کی قربت کو حاصل کریں، اور یسوع مسیح کو بطور نجات دہندہ قبول کریں، کیونکہ اس کو بطور نجات دہندہ قبول کرنا، اس کو شخصی طور پہ اپنا نجات دہندہ، اس کے ساتھ شخصی رفاقت ہمارے لیے نجات کا باعث ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گا، میرے ساتھ دعا میں متفق ہوں۔ ہاللیلویا۔ ہمارے نہایت ہی مہربان، بزرگ، جلالی، وفادار، لا تبدیل آسمانی پتا، تیرا شکر، تیری تعریف، تمجید، ستائش، مدح، سرائی، حمد و جے کرتے ہوئے تیری پاک حضوری میں زمین تک جھک کر تجھے سجدہ کرتا اور مبارک کہتا ہوں۔ پاک خدا،
اقرار کرتا ہوں کہ اپنی ہی ذات میں خاک و راکھ ہوں، لیکن جو کچھ بھی ہوں تیرے فضل سے ہوں اور تیرے ہی فضل کا سہارا لے کر تیری حضوری میں آتا۔ ہم پر یہ فضل خدا ہوا کہ تیرے بیٹے یسوع کے نام کو ہم نے پہچانا اور وہ ہماری نجات ہوا، اس کا کفارہ ہمارے خدا ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کا راستہ بنا، اس کا کفارہ ہماری خدا تیرے ساتھ کھوئی ہوئی رفاقت کی بحالی کا وسیلہ بنا، اور اس کا کفارہ خدا ہمارے تمام گناہوں کا علاج بنا، گناہوں سے معافی کا سبب بنا، ہماری خدا رنجیدہ اور افسردہ روح کی شفا کا وسیلہ بنا۔ ہاں خدا تیرے بیٹے یسوع کے بدن پر پڑنے والے خدا کوڑوں کی مار نے ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ خدا اس وقت میں تیرا خادم ہوتے ہوئے خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام میں تیرے اعلیٰ الہی اتم اختیار کو لیتے ہوئے ان تمام جانوں کو جو اس کلام کو سن رہی ہیں، سنیں گی، ان سب کے لیے تیرے آسمان پر سے تیری سلامتی چاہتا ہوں، سلامتی کی دعائے خیر چاہتا ہوں۔ ان کے ذہن خیال کا خدا ذمہ لے، وقت نزدیک ہے، یسوع مسیح کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، کیونکہ تو بہت جلد آنے والا ہے۔ ہمیں فضل دے کہ ہم تیری حضوری میں بڑھ سکے اور تیرے نام کو جلال دے سکے۔ اگر کسی کی کوئی کسی طرح کی جسمانی ہو یا روحانی ہو کوئی بھی پرابلم ہے، تو یسوع کے نام میں اس کا مداوع کر، کیونکہ تو حل مشکلات ہے، تو کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے، اور خدا تیرے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے، اگر کوئی خدا روحانی طور پر کمزور ہے، اگر کسی کو خدا روحانی بلوغت کی ضرورت ہے، تو اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم پر اپنے فضل کو نازل کر۔ ہاں خدا ٹھہرائے ہوئے وقت میں ایک بار پھر دوبارہ تیری حضوری میں تعلیمی سلسلے کو لے کر آنے کے وقت کو میں ابھی سے روح القدس کی گہری قدرت میں جاری کر دیتا ہوں، تاکہ جب خدا اس میڈیا کے وسیلہ سے میں پھر تیرے لوگوں کے درمیان سامنے آؤں، ان کے درمیان شامل ہوں، تو تیرا روح القدس ہمیں سکھائے۔ میں تیرے روح القدس کو اپنی زندگی میں دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے آگے آگے چلے، اور خدا ان لوگوں کے آگے آگے چلے، تاکہ تیرے روح القدس کی رہنمائی میں ہم تیرے کلام کے گہرے بھیدوں کو جان سکے۔ ساری التجا کو سن اور قبول کر، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین آمین۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔